ویرانیاں چھا گئیں گاؤں کے پیڑوں میں بھی، ویرانیاں چھا گئیں گاؤں کے پیڑوں میں بھی، پرندے بھی دورے جدید کی زد میں آ گئے، ہمارے دکھ بھی ہماری جد میں آ گئے۔ ناظرین، ہمیں اس آخری شعر کے ساتھ کی وجہ سے میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ وارث شاہ صاحب ہمارے اتنے بڑے علماء گزرے ہیں اور ان کی باقاعدہ ان کے دربار پر ایک بہت بڑی لائبریری ہے جو ان کی ہاتھ سے ان کی کتب اور تصنیف لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے لا علم ہے بنسبت کہ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک اتر پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سوال آدھا علم ہے۔ میں کچھ دن پہلے اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں نوجوان شاعر ختم ہو رہے ہیں یا نوجوان جو ہماری نسل ہے وہ شاعری اور کتب بینی سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی ایک ہفتہ ہے گزرا تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے مجھے ایک نوجوان شاعر ملے، ان کا نام ہے سید ندیم عباس صاحب۔ آئیں ان سے ملتے ہیں اور انہی سے پھر گفت و شنید کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شاہ صاحب؟ سر اللہ کا شکر، آپ کیسے؟ میں شاہ صاحب کے بارے میں آپ کے علم میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں کہ انہوں نے تازہ الفاظ کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے جس کے اوپر یہ جدید شاعری اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ اگر شاعری سے انس رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے علم میں بے بہا اضافہ کریں۔ جی شاہ جی، آج آپ اپنی کون سی غزل یا نظم یا مخاصم ہمیں سنائیں گے؟ سر میں ایک دور جدید کی جو ہے نا ترجمانی کرتے ہوئے ایک غزل ہے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اشاک بھی طوفان کی زد میں آ گئے، ہمارے دکھ بھی ہماری جد میں آ گئے۔ اشاک بھی طوفان کی زد میں آ گئے، ہمارے دکھ بھی ہماری جد میں آ گئے۔ فکر معاش چاٹ گیا محبتیں سب کی، لاکھوں لوگ بھی کچھ صد میں آ گئے۔ شعر ہے کہ صفِ عدو میں ہے آج مد مقابل میرے، صفِ عدو میں ہے آج مد مقابل میرے، میں اور میرا یار ایک قد میں آ گئے۔ شعر ہے کہ آج کے دور کی اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ ویرانیاں چھا گئیں گاؤں کے پیڑوں میں بھی، ویرانیاں چھا گئیں گاؤں کے پیڑوں میں بھی، پرندے بھی دورے جدید کی زد میں آ گئے، اور مٹ گئے ہمارے خاندانوں کے خاندان یہاں، مٹ گئے ہمارے خاندانوں کے خاندان یہاں، کچھ اجڑ گئے کچھ پابندی سرحد میں آ گئے۔ اور مکتا ہے کہ میرے الفاظ بکھر گئے میرے تخیلات میں سید، میرے الفاظ بکھر گئے میرے تخیلات میں سید، کچھ اشعار ہو گئے کچھ غزلوں کی مد میں آ گئے۔ یہ ایک غزل ہے آج کے جدید دور کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور اپنے جو اجداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہمارے اجداد کے اردو کے حوالے سے جو خدمت تھی اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے یہ ایک غزل کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ شاہ جی، آپ وارث شاہ صاحب اور بلے شاہ صاحب کی کسی غزل سے متاثر ہوئے یا کبھی ان کے اوپر کوئی ریسرچ کی؟ بالکل، میں نے باب وارث شاہ کی ہیر وارث شاہ جو ان کی مشہور و معروف تصنیف ہے وہ میں نے پڑھی ہے، اس میں کافی چیزیں ہیں۔ اس میں ایک شعر عرض کیے دیتا ہوں کہ وارث شاہ میاں نماز دا فرض اچا، وارث شاہ میاں نماز دا فرض اچا، سروں لا و دل بردا واسطائی۔ یہ ایک ان کا شعر مجھے بڑا اچھا لگا تھا، اور بھی کافی چیزیں ہیں لیکن یہ شاہ جی، وقت کی قلت کی وجہ سے میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ وارث شاہ صاحب ہمارے اتنے بڑے علماء گزرے ہیں اور ان کی باقاعدہ ان کے دربار پر ایک بہت بڑی لائبریری ہے جو ان کی ہاتھ سے ان کی کتب اور تصنیف لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے لا علم ہے بنسبت کہ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک اتر پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کا ہر شخص ذی شوق بھی اور بے ذوق بھی وہ وارث شاہ صاحب کو جانتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی حدیث رسول ہے کہ ہر انسان اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے، تو انہوں نے اپنے جو اجداد ہیں ان کو سنبھال رکھا ہے اور ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ باب وارث شاہ کو دیکھیں، آج باب بلے شاہ کو دیکھیں، انہوں نے اتنا کچھ سرمایہ چھوڑا ہے کہ آپ ان کا جو ہے نا گنتی نہیں کر سکتے تعداد میں، لیکن اس کے باوجود ہماری نوجوان نسل اس کے اتنا ہمارا سرمایہ ہونے کے باوجود ہم اتنا پیچھے ہیں دنیا علوم سے
کہ اس کو دیکھ کر ایک ایسی تابناک جو شرمندگی ہوتی ہے وہ اس کو آپ دیکھیں کہ ہماری نوجوان نسل ہے وہ ایسے فضولیات میں پڑ گئی ہے جس کو ہم آج بھی ہمارے لیے وہ باعث فخر نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی اتر پردیش کی، اتر پردیش میں دیکھیں کہ اتر پنجاب کی آپ نے بات کی، تو وہ دیکھیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے. اس کے بعد آج بھی ہمارا جو پنجاب ہے تو وہ اس حوالے سے ترقی نہیں کر رہا جس حوالے سے ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک لا تعداد طوفانی علم موجود ہے. اس کے باوجود ہم اس کو سرمایہ کا جو ہے نا استعمال نہیں کر رہے ہیں. شاہ جی آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو پیڑ ویراں ہو گیا وہ والا شعر اگر دوبارہ سنا دیں تو مزہ ہی آ جائے. بہت شکریہ جی. کہ ویرانیاں چھا گئیں گاؤں کے پیڑوں میں بھی، ویرانیاں چھا گئیں گاؤں کے پیڑوں میں بھی، پرندے بھی دور جدید کی زد میں آ گئے، ہمارے دکھ بھی ہماری جد میں آ گئے. ناظرین ہمیں اس آخری شعر کے ساتھ اجازت دیجیے، اور اس شاعری سے مجھے کچھ یوں سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں اور معاش کی ہوس نے انسانوں کو بے چین تو کیا ہی کیا ہے، ساتھ میں پرندوں کا بھی سکون اور ان کی جو امن ہے اس کو برباد کیا ہے. انسان درختوں کو کاٹتا جا رہا ہے اور پرندوں کو بے گھر اور بے روزگار کرتا جا رہا ہے. ناظرین اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں اور تھوڑا سکون اور تحمل کے ساتھ کام کیا جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.